اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین اینٹی کرپشن اینٹی کرائم فورم پاکستان اینٹی کرپشن مانیٹرنگ کمیٹیز کا تشکیل کا سلسلہ جاری ہے اور الحمدللہ پورے پاکستان میں بہت حوصلہ افزا صورتحال ہے۔ ہمیں اتنی بڑی تعداد میں لوگ رابطہ کر رہے ہیں کہ ہم اس وقت ان کو مینیج نہیں کر پا رہے۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ لوگوں میں بڑی بے چینی ہے، بہت پریشانی ہے اس حوالے سے۔ تو یقیناً ظاہر ہے کہ اس میں کام نہیں ہوا اور ایک پوری قوم اس معاملے میں پریشان ہے۔ تو اس حوالے سے ایک بڑا سوال ہمارے سامنے بڑا بار بار گھوم کے آ رہا ہے کہ یہ جو آرگنائزرز ہم یو سی لیول پر آرگنائزرز تشکیل دے رہے ہیں، کمیٹی تشکیل دے رہے ہیں، تو معاشرے میں ہم کرپشن اور کرائم کے خلاف یہ آرگنائزرز جو ہے کام کریں گے تو ان کو تو بڑی دھمکیوں کا اور خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ تو بڑے مشکل میں آ جائیں گے اور علاقے کے جو کرمنل ہیں وہ تو بڑے مضبوط ہیں اور ان کے ساتھ جو سرکاری ادارے ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو یہ تھریٹس کو ہم کیسے فیس کریں گے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ تو اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور اس کو بڑا غور سے سنیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کرپشن دنیا کا مشکل ترین شعبہ ہے، مشکل ترین سبجیکٹ ہے یہ، اور پاکستان میں بھی اینٹی کرپشن ایکٹ جو ہے وہ بھی آپ کو جو کسی سرکاری افسر کو پکڑنے کے لیے کوئی فریم دیتا ہے تو وہ یہ ہے کہ ایسے نہیں ہے کہ کسی افسر کے خلاف آپ جائیں اور اس کے خلاف ایف آئی آر ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے خلاف ایف آئی آر ایسے نہیں لانچ ہوتی، بلکہ آپ کو جو راشی افسر ہے اس افسر کے خلاف پہلے ایک باقاعدہ قانونی ایک پروسیجر ہے جس میں آپ کو ایک نوٹ جو ہے جو وہ مطالبہ کر رہا ہے آپ کو جا کے اس سے پہلے ڈیل بنانی ہوتی ہے۔ یعنی پورا ایک شکار کو، جس طرح شکار کو جال میں پھنسانے کے لیے ایک طریقہ کار ہے، بین ہی اینٹی کرپشن کا فریم یہی ہے کہ جو افسر، جو سرکاری ملازم آپ سے رشوت مانگ رہا ہے تو آپ ایسا نہیں کرتے کہ اس کے خلاف ایف آئی آر کرا دیتے ہیں، آپ جاتے ہیں، پھر آپ کو محکمے کی طرف سے جو قانون کے تقاضے ہیں اس کے مطابق ایک نوٹ، آپ کو نوٹ دینے ہوتے ہیں کہ کون سے نوٹ، کتنے نوٹ مانگے۔ سپوز کسی نے 5,000 روپے مانگے، کسی نے 10,000 مانگے، کسی نے 50,000 مانگے، اب آپ نے اس کو دینے ہیں۔ پہلے آپ نے اسے ڈیل بنائی ہے، ڈیل بنانے کے بعد آپ نے آ کر ادارے سے تعاون حاصل کیا ہے، ادارہ پھر آپ کو قانونی پورا ایک فریم دے گا جس میں آپ کے نوٹ جو آپ نے اس کو دینے ہیں اس کے نمبر اپنے پاس نوٹ ہوں گے اور وہ بیلف اور وہ ٹیم آپ کو میسر ہوگی، اور وہ پھر اتنی محتاط انداز ہوتا ہے کہ آپ جس افسر کے خلاف، جس محکمے کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں وہ بھی نہیں بتاتے، آپ اینٹی کرپشن ٹیم کو نہیں بتاتے۔ یعنی اتنا احتیاط کے ساتھ اور جال بچھانے کا کام ہوتا ہے کہ آپ جائیں اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ میں اور وہ اینٹی کرپشن والے ہی ان کو بتا دیں کہ آپ کے اوپر چھاپا پڑنا ہے، تو ظاہر ہے وہ بندہ کبھی پیسے نہیں لے گا۔ لہٰذا آپ کو ان کو بھی نہیں بتانا ہوتا کہ کس کو پکڑوانا ہے، کہاں پکڑوانا ہے، اور یہ ٹیم آپ کے ساتھ چلتی ہے، اور آپ جب اس کو پیمنٹ اس کی جیب میں ڈال دیتے ہیں پھر ٹیم قریب ہی بیٹھی ہوتی ہے، کہیں کسی گھر میں بیٹھی ہوتی ہے، کسی ہوٹل میں بیٹھی ہوتی ہے، اور وہ پورا ایک سسٹم ہوتا ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اینٹی کرپشن کا جو سسٹم ہے کسی جرم کو پکڑنے کے لیے وہ بڑا سسٹمیٹک اور جال بچھانے والا اور بڑا احتیاط کے ساتھ مجرم کو ثبوت کے ساتھ پکڑنا ہوتا ہے۔ تو کرپشن ایک مشکل ترین شعبہ ہے، اسی لیے کہ یہ جو مجرم ہوتے ہیں یہ قانون سے کھیلتے ہیں، قانون کی موش گافیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور یہ ان کے جرم کو ثابت کرنا ایک مشکل مرحلہ ہے۔ اچھا، اگر آپ جرم ثابت نہیں کر سکتے تو پھر آپ جس کے خلاف کوئی ایکشن لینا چاہتے ہیں، ظاہر ہے کہ اگر اس کو پکڑ لیا جائے اور آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے، آپ ثابت نہیں کر سکتے، تو وہ تو بچ کے نکل جائے گا۔ تو یہ پورا اینٹی کرپشن کا فریم ہے، اور ہم جب اینٹی کرپشن مانیٹرنگ کمیٹیز لائے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا کہ جرائم کے پیچھے آپ لوگ کھلم کھلا سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور آگے جا کے دھمکیاں دینا شروع کر دیں گے، افسران کو پکڑنا شروع کر دیں گے۔ ایسا کوئی کام نہیں ہے اس کے اندر۔ آپ نے اپنے علاقوں میں، ہم نے یہ جال بچھا دیا الحمدللہ،
ہم یہ جو کام کر رہے ہیں، پہلا کام ہے جال بچھانے کا. یہ آپ کے ذریعے سے ہم نے شکار کرنا ہے مجرموں کا. ٹھیک ہے، آپ کا رول تو ہوگا جو ٹکراؤ پر نہیں ہوگا. آپ تو بظاہر بالکل سادگی کے ساتھ رہ رہے ہوں گے معاشرے کے اندر. آپ لوگ تو ایک عام انسانوں کی حیثیت میں، عام سادہ جو شہری ہیں ان کی حیثیت میں رہ رہے ہوں گے، اور آپ کے لوگ بھی سول سوسائٹی کے لوگ ہوں گے. کرمنل لوگ تو ہوں گے نہیں، جو اسلحہ اٹھانے والے، گولی مارنے والے، جیل اور تھانہ کچہریوں کو فیس کرنے والے. تو سول سوسائٹی کا بنیادی طور پہ اسٹرکچر جو ہوگا، ایک آرگنائزرز کے فریم آپ کا ہے. آرگنائزرز کے بعد آپ جائیں گے سیکنڈ فیز کے اندر، پھر آپ لیں گے ممبرشپ. ایک بڑی تعداد میں آپ علاقے کی ممبرشپ لیں گے. تھرڈ فیز میں ہم لے کر جائیں گے والنٹیئرس کو. یعنی آپ ایک یو سی میں اگر 30,000 کی آبادی ہے تو اس آبادی کے اندر آپ کے ساتھ کئی ہزار لوگ والنٹیئرس، ممبرس اور آرگنائزرس کی شکل میں آپ کے ساتھ ہوں گے، اور ان کا کام صرف نظر رکھنا ہے، علاقے کے اندر نظر رکھنا کہ سرکاری محکموں میں کیا ہو رہا ہے، اور جو جرائم پیشہ افراد ہیں ان کی وہاں پر سرگرمیاں کیا ہیں. آپ کا اس سے زیادہ رول نہیں ہے. آپ اپنے ان تمام ٹیم کے ورکر سے آپ کے پاس وہ لائیں گے اس قسم کے ایویڈنس. یہ پھر ہم اگلی بات بھی بتائیں گے کہ ان کے ثبوت آپ کیسے لیں گے، کیا طریقہ کار ہوگا، یہ اگلی تربیت ہوگی انشاءاللہ. لیکن آپ لوگ فرنٹ لائن پر نہیں ہوں گے، آپ لوگ ان کے سامنے نہیں آئیں گے. آپ نے تو بالکل خفیہ انداز سے کانفیڈینشلی سرکاری محکموں میں کہاں گڑبڑ ہو رہی ہے، اور مجرمانہ جو رویے ہیں، مجرم ہیں، جرائم پیشہ لوگ ہیں جو علاقوں کے اندر کرائم کر رہے ہیں، اور اسلحہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، قتل و غارت گری کر رہے ہیں، غنڈہ گردی کر رہے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں، بھتے لے رہے ہیں، قبضہ مافیا بنا ہوا ہے. آپ نے صرف رپورٹ کرنا ہے. یعنی آپ کی یہ جو آرگنائزیشن ہے وہ رپورٹ کرے گی، اور ان کے خفیہ طور پہ ثبوت اور گواہیاں کہاں بیٹھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، اور کون سرکاری افسر ان کو سپورٹ کر رہا ہے، کون سا تھانہ، کون سا ملازم ان کو سپورٹ کر رہا ہے، کون سا سرکاری محکمہ، کون سا سرکاری ملازم ان کو سپورٹ کر رہا ہے، کون سا سیاسی شخصیات ہیں جو ان کی سرپرستی کر رہے ہیں. آپ نے تو رپورٹ کرنی ہے. آپ نے یہ آرگنائزیشن کے اندر آپ کے اجلاس کی ترتیب ہوگی، آپ کے اجلاس ہوں گے. آپ ان اجلاسوں میں آپ کے والنٹیئرس بھی آئیں گے، آپ کے ممبرس بھی ہوں گے، آرگنائزرس ہوں گے. آپ نے ان لوگوں سے رپورٹس لینی ہیں، ثبوت کیسے حاصل کرنے ہیں، ان ثبوتوں کو جمع کرنا ہے، اور وہ آپ نے جمع کرنے کے بعد کیا کرنا میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو. یہاں تک آپ کا کام ہے، آپ کا کہیں ٹکراؤ نہیں ہے. نمبر 2، متاثرین جو کسی جرائم پیشہ افراد کا ظلم کا شکار ہوئے، کسی طاقتور مافیا کے ہاتھوں کوئی مظلوم شکار ہوا، یا سرکاری افسران کے ہاتھوں، سرکاری محکموں کے ہاتھوں اس کو تنگ کیا گیا، پریشان کیا گیا، رشوت کا مطالبہ کیا گیا، اور اس کو انصاف سے محروم کرنے کی کوشش کی گئی، وہ شخص جو آپ کے پاس درخواست لے کر آئے گا، آپ کا کام صرف اس درخواست کو لینا، آنے والے شخص کو کے بارے میں تحقیق کرنا، تصدیق کرنا کہ یہ آپ کو کوئی دھوکہ تو نہیں دے رہا، غلط بیانی تو نہیں کر رہا، جو اپنی مظلومیت پیش کر رہا ہے، جو اپنی تکلیف آپ کے سامنے رکھ رہا ہے، اس کے ثبوت یہ واقعی جو دے رہا ہے یہ درست ہیں، حقیقت میں ایسا ہی ہو رہا ہے. جس افسر کے خلاف یہ درخواست لایا ہے، جن مجرموں کے خلاف یہ بات لے کر آیا ہے، اس کی خفیہ طور پہ کانفیڈنشلی اعتماد کے انداز میں، ظاہر ہے آپ کے ساتھ جب علاقے کے لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے، شرفا آپ کے ساتھ ہوں گے، تو وہ آپ کو انکوائری کرنا آسان مشکل نہیں ہوگا. آپ کے شرفا اڑوس پڑوس میں خود لوگ بتا دیں گے کہ حقائق کیا ہیں، واقعی یہ جو ہے جرائم پیشہ لوگ ہیں، یہ بدماش ہیں، یہ ظلم کر رہے ہیں، یہ جو بھی ہے. آپ نے صرف اس کمپلینٹ کے اوپر اس انکوائری کو کر کے کہ یہ آنے والا حقدار ہے، مستحق ہے، یہ کسی کو بلیک میل کرنے نہیں جا رہا، یا یہ کسی پر جھوٹا الزام نہیں لگا رہا، یا کسی کا حق چھیننے کے لیے ہمیں استعمال نہیں کر رہا. آپ نے ان انکوائریز کو کے ان چیزوں کی ویریفائی کر کے آپ نے یہ درخواست آگے فارورڈ کر دینی ہے. یہاں تک آپ کا رول ہے. انشاءاللہ میں اپنے اگلی ویڈیو کے اندر یہاں اس کے بعد کام کیسے ہوگا وہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا. اس سے جڑی ہوئی ہے یہ ویڈیوز کے لیے یوٹیوب چینل ہم نے بنا دیا ہے
کیونکہ پیج کے اوپر ویڈیوز گم ہو جاتی ہیں، ان کو سرچ کرنا مشکل ہوتا ہے، مسلسل ہماری ایکٹیویٹیز بڑھ رہی ہیں اور پیج پر ایکٹیویٹیز آ رہی ہیں. تو ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ سبسکرائب کر لیں، اس کو لائک کریں اور اپنے کمنٹس بھی دیں، ہماری رہنمائی کریں. آپ کوئی اچھا مشورہ دینا چاہتے ہیں، ہماری کوئی غلطی نظر آتی ہے اس کی اصلاح فرمائیں، یا آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں سوال کریں تو کمنٹس بھی کریں، تاکہ ہم ان کو دیکھتے ہوئے آپ کو پھر فوراً اس کی رہنمائی دیں اور آپ اس کو جواب دے سکیں. تو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اس پہ کمنٹس کریں اور اس سے جڑے رہیں تاکہ آپ کو یہ ویڈیوز ملتی رہیں. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں اس سے جڑا ہوا پروگرام آپ کو بیان کروں گا، اس کو ضرور دیکھیے. السلام علیکم.